یہ بھی عجیب بات کی اللہ تعالیٰ نے. غصہ کسی اور کی طرف سے ہو رہا ہے، لیکن گمراہی میں یہ نہیں کہا جو گمراہ کر دیے گئے، کہا جو گمراہ ہوئے. جب گمراہ ہوئے اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ وہ خود ذمہ دار ہیں. آپ خود ذمہ دار. آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے کسی نے گمراہ کر دیا تھا اس لیے میں گمراہ ہو گیا. وہ ہوتا مضلین، اور لفظ عربی کا ضالین ہے. آپ خود گمراہ ہوئے ہو، آپ کی خود ذمہ داری ہے. آپ کو اب علم کی ایکسیس تھی، آپ نے خود ہی چوائس کی، آپ نے خود ہی اختیار کیا کہ آپ نے نہیں سیکھنا. اوکے ایکچولی ایک چھوٹی سی بات میں کر دوں، پھر یہ توازن کی طرف آئیں گے. بہت خوبصورت بات ہے. عربی زبان میں اس طرح ہم کہتے ہیں نا، نہ میں نے کھانا کھانا ہے، نہ میں نے پانی پینا ہے. نہ اور نہ تو میں یہ کروں گا، نہ میں وہ کروں گا. تو ہم نہ اور نہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. انگلش میں ہم کہتے ہیں neither will I drink nor will I eat. neither nor, right? neither nor. اور اردو میں کہتے ہیں نہ اور نہ. عربی میں کہتے ہیں لا ولا، لا هذا ولا هذا. یا کہتے ہیں ما ولا، ما هذا ولا هذا. یا کہتے ہیں لیسا ولا، لیسا هذا ولا هذا. یا کہتے ہیں غیر و او، غیر هذا او هذا. مختلف سٹائلز ہیں، لا ولا، ما ولا، لیسا ولا، غیر و او. فاتحہ میں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم و غیر ولا. دو الفاظ استعمال ہوئے، غیر اور لا. اب یہ کیوں اہم ہے؟ کیونکہ پورے عربی کے لٹریچر میں، ہزاروں سال کے شعر میں، پورے احادیث کے ذخیرے میں، پوری عربی کی تاریخ میں کبھی بھی غیر اور لا اکٹھے استعمال نہیں ہوئے سوائے فاتحہ کے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کی کیا اہمیت ہے؟ باسم سائح نے ایک کتاب لکھی تھی، کیونکہ پی ایچ ڈی تھیسس ان کا تھا کہ قرآن کا جو سٹائل ہے نا، اس میں اور حدیث کے سٹائل میں کیا فرق ہے. کیونکہ مغربی ذہن کیا کہتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی انسان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ ہیں. یہاں ان کے ہاں یہ تمیز نہیں ہے کہ ایک اللہ کا کلام ہے اور ایک نبی کا کلام ہے. ان کے ہاں کیا ہے؟ یہ سب محمد کا کلام ہے. وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہیں گے نا. یہ تو ایک ہی الفاظ ہیں، ایک ہی انسان کے الفاظ ہیں. اور جب ایک ہی انسان بول رہا ہوتا ہے تو اس کا ایک سپیچ پیٹرن ہوتا ہے. میرے بولنے کا ایک خاص طریقہ ہے، کچھ اسلوب ہے میرا، وہ میں بار بار استعمال کرتا ہوں. آپ کا بھی یہ کچھ اسلوب ہے، اس کو آپ بار بار استعمال کرتے ہو. تو اگر آپ میرے ہزاروں لیکچر سنو تو آپ کو میرے بولنے کا ایک پیٹرن سمجھ میں آ جائے گا. میں ایک طریقے سے، ایک سٹائل سے میں بات کرتا ہوں. وہ ایک دائرہ ہوتا ہے، اس سے باہر انسان کا نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس کی میں ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں. فرض کریں آپ کے بچے نے جو ہے وہ شکوہ اور جواب شکوہ یاد کر لی آپ کو بتائے بغیر، اور صبح ناشتے میں بیٹھ کے میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں وہ شروع ہو جائے صبح. آپ کو فوراً اندازہ ہو جائے گا کہ میرے بچے کا کلام نہیں ہے. ہوگا کہ نہیں؟ میرے بچے انگلش بولتے ہیں، وہ رات کو ابراہیم لنکن کی سپیچ یاد کر کے صبح وہ ناشتے کی ٹیبل میں بیٹھ کے ابراہیم لنکن کی سپیچ بولنی شروع کر دیں. مجھے پتا ہوگا کہ اس کا کلام نہیں ہے. پتا ہوگا نا، یہ کہیں اور سے تم نے یاد کی ہے تمہاری سپیچ. مجھے تمہارا کلام پتا ہے، تمہاری ووکیبلری مجھے پتا ہے، جس طریقے سے تم بولتے ہو، جس طریقے سے تم جملے کو جوڑتے ہو، اس سب کا مجھے علم ہے، اور یہ تمہارے الفاظ نہیں ہیں. ایسا ہی ہے نا. کبھی کبھی آپ کا کوئی دوست ہوتا ہے، وہ ٹیکسٹ میسج بھیج رہا ہوتا ہے تو اس کا ایک اور دوست، ٹھہرو میں بھیجتا ہوں، اور آپ فوراً کہتے یہ تم نے نہیں لکھا تھا، تم ایسے نہیں لکھتے ہوتے. پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں؟ بات یہ تھی کہ جو حدیث میں بات ہو رہی ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کا ایک طریقہ ہے. اگر ہزاروں لاکھوں حدیث جمع ہیں تو اس کا ایک پیٹرن ہے. اور قرآن بھی کس کی زبان سے جاری ہو رہا ہے؟ اسی شخص کی، صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک لنگوسٹک اسٹڈی کی تھی کہ قرآن کی زبان اور حدیث کی زبان میں کیا فرق ہے، کیا واقعی کوئی فرق ہے، اور سپیچ پیٹرنز کیا ہیں. تو اس میں انہوں نے تقریباً 300 مثالیں نکالیں کہ قرآن کی جو سپیچ پیٹرن ہے وہ حدیث دو مختلف سپیکرز ہیں. واضح ویسٹرن اکیڈمک، یہ کوئی اسلامی کتاب نہیں تھی، ویسٹرن اکیڈمک پی ایچ ڈی تھیسس تھا کہ جو دو سپیکرز ہیں وہ بالکل ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں. اور پھر یہ ظاہر کیا کہ جو قرآن کا جو سپیکر ہے اس کو وہ اللہ تھوڑی کہیں گے، وہ اللہ مانتے نہیں ہیں. اکیڈمک کتاب تھی. قرآن کا جو سپیکر ہے
وہ کسی اور عربی کے سٹائل سے میچ نہیں کرتا. عربی کی کوئی اور مثال نہیں ہے جو جس طریقے سے قرآن بات کر رہا ہے. اور اس کی پہلی مثال کیا ہے؟ غیر و لا. غیر و لا کہیں بھی عربی میں کبھی بھی استعمال نہیں ہوا سوائے قرآن کے. سبحان اللہ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اتنی چھوٹی سی چیز اگر یہاں کہا ہوتا لل مغضوب علیہم ولا الضالین، بات پھر بھی سمجھ میں آ جاتی. لیس المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر بھی بات سمجھ میں آ جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ہی سے ایک منفرد اسلوب چنا جس سے یہ بات واضح کی. اوکے